السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپی طاقتوں نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا فائدہ اٹھایا تو وہ اس کا جواب دے گا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے انتہائی افزودہ یورینیم کی پیداوار میں اضافہ کیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے یورینیم افزودہ کرنے کے اپنے ذخیرے میں تیزی سے 60% تک اضافہ کیا ہے، جو جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار تقریباً 90% کی سطح کے قریب ہے۔ IAEA کی خفیہ رپورٹ کے مطابق ایران کی یورینیم کی کل مقدار 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوئے تاریخی معاہدے کی حد سے 45 گنا زیادہ ہے اور اس کا تخمینہ 9247 کلو گرام لگایا گیا ہے۔ یورپی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام سے بر اعظم کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ دوبارہ پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بیان میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران 2015 کے معاہدے کے یورپی فریقوں کی جانب سے کسی بھی نامناسب اقدام کا جواب دے گا۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ کی ثالثی میں تیار کی گئی نئی تجویز کو قبول کر لیا ہے، لیکن حماس اسے مسترد کر کے مذاکرات میں خلل ڈال رہا ہے۔ یہ اطلاع اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن کے دفتر نے دی۔ نیتن کے دفتر نے حماس پر فریم ورک کو مسترد کر کے پیش رفت میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ بیان میں امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے اور صورتحال کو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسرائیل ہمارے یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کی شکست کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ تاہم حماس نے کہا ہے کہ اس نے امریکی حمایت یافتہ منصوبے کا مثبت جواب دیا ہے، لیکن اس میں طویل مدتی جنگ بندی کا مطالبہ سمیت اس میں ترامیم کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حماس کے رد عمل کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا اور گروپ سے مزید بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے فریم ورک اپنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم آنے والے دنوں میں 60 روزہ جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے جنوبی غزہ کے شہر رافع میں ایک امریکی حمایت یافتہ امدادی مرکز پر بمباری کر دی، جس میں کم از کم 31 فلسطینی شہید اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب غزہ کو دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا علاقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں اب تک 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اور 1,24,000 زخمی ہیں، جبکہ حکومت غزہ کے مطابق شہادتوں کی تعداد 61,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک اور اندوناک واقعے میں اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والے ڈاکٹر حمدہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس حملے میں ان کے 9 بچے بھی شہید ہوئے، صرف 11 سالہ بیٹا زندہ بچا ہے۔ غزہ حکومت کے مطابق امدادی مراکز کو نشانہ بنانا در حقیقت انہیں موت کے جال میں بدلنا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو جان بوجھ کر حملے کا نشانہ بنانا ہے۔ اس میں امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو ان مراکز کو مالی اور سیاسی معاونت فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف سعودی وزیر خارجہ اردن پہنچ گئے تاکہ عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا کے نئے سربراہ کے نام کا اعلان کریں گے۔ یہ اطلاع وائٹ ہاؤس نے دی ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیک ارب پتی جیری ڈازیکمین کو ناسا کا سربراہ نامزد کیا تھا، جو مشہور کاروباری شخصیت ایلن مسک کے قریبی ساتھی ہیں۔ ایجنسی فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ناسا کا اگلا سربراہ ایسا شخص ہو جو صدر امریکہ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کے ساتھ مکمل طور پر فٹ ہو۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئزیک مین کی نامزدگی واپس لینا چاہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 دسمبر 2024 کو آئزیک مین کو ناسا کے سربراہ کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد اپریل کے آخر میں سینیٹ کی کمیٹی برائے کامرس، سائنس اور ٹرانسپورٹیشن نے آئزیک مین کو اس عہدے پر تعینات کرنے کی سفارش کی تھی۔ ایک یوکرینی سیکورٹی اہلکار کے مطابق یوکرین نے آج اتوار کو روس کے فوجی طیاروں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 40 طیارے نشانے بنے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق اگر اس حملے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ جنگ میں یوکرین کا اب تک کا سب سے مہلک ڈرون حملہ ہے اور اس سے روس کو کافی دھکا لگا۔ سیکورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ حملہ SBU کی اندرون ملک کام کرنے والی خفیہ ایجنسی نے کیے ہیں اور انہوں نے آج اتوار کو ایک ساتھ 4 روسی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ 40 سے زائد طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں TU-95 اور TU-22 جیسے بمبار طیارے بھی شامل ہیں، جو روس یوکرین پر لانگ رینج میزائل فائر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تاہم رویٹرز ابھی تک ان دعووں کی تصدیق نہیں کر سکا۔ اس ذریعے نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں حملے کو دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں کئی بڑے طیاروں کو دکھایا گیا، جن میں سے کچھ TU-95 بمبار طیارے بھی تھے جنہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ اردن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے عرب وفد کے رام اللہ کے دورے اور فلسطینی حکام کے ساتھ ملاقات سے روکنے کا فیصلہ ایک قابض قوت کے طور پر اسرائیل پر عائد ذمہ داریوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مشترکہ عرب اسلامی سربراہی کے غیر معمولی اجلاس سے قبل وزراء پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی، تاہم اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کی حدود میں فضائی داخلے سے انکار کے بعد وزراء نے اپنا دورہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اردن کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سے اسرائیلی حکومت کے بڑھتے تکبر کی جھلک ملتی ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی بے توقیری کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے مسلسل بڑھتے ناجائز اقدامات اور پالیسیوں کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور اس نے فلسطین کی جائز قیادت اور عوام کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ اس سے امن کے ایک منصفانہ اور جامع حل کے امکانات کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ وفد میں اردن، مصر، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزراء شامل تھے۔ وزراء کو اردن سے مغربی کنارے تک کے سفر کے لیے اسرائیل کی رضامند درکار ہوگی۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے آج اتوار کو ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت جماعت اسلامی کی رجسٹریشن بحال کر دی ہے، جس سے جماعت اسلامی کو ایک دہائی بعد انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ خیال ہے کہ حسینہ واجد کی سابق حکومت نے جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کی منسوخی کی تھی۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، جس سے اب یہ جماعت دوبارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ باضابطہ طور پر سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر ہو سکے گی۔ الیکشن کمیشن نے وکیل توحید الاسلام نے AFP کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس جماعت کی رجسٹریشن قانون کے مطابق نمٹائے۔ جماعت اسلامی کے وکیل شیشیر منیر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں ایک جمہوری، شمولیتی اور کثیر الجماعتی نظام کو فروغ دے گا۔ سعودی وزیر داخلہ و چیئرمین اعلیٰ کمیٹی برائے حج شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف نے حج سیکورٹی فورسز کی تیاری اور عازمین حج کے امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ معائنہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف کے زیر سرپرستی حج سیزن میں شریک سیکورٹی فورسز کی سالانہ تقریب کے دوران عمل میں آیا ہے۔ تقریب کے دوران ڈائریکٹر جنرل پبلک سیکورٹی اور سربراہ سیکورٹی کمیٹی برائے حج لیفٹیننٹ جنرل محمد بن عبداللہ بسامی نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ دانشمند قیادت نے حج کی خدمت اور حجاج کی دیکھ بھال کے لیے تمام ممکنہ وسائل وقف کیے ہیں اور اسے اپنی اولین ترجیحات میں شامل رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان عظیم کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی ہجوم کے نظم و نسق مختلف شعبوں کے درمیان ہم آہنگی، منصوبہ بندی اور تعاون کے میدان میں قابل تقلید نتائج حاصل ہوئے، جن سے مہمانان خداوندی کو امن و سکون کی بہترین صورت میسر آتی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے عرب وزراء کو مقبوضہ مغربی کنارے جانے کی اجازت دینے سے انکار اس کی انتہا پسندی اور امن کو مسترد کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ عرب نیوز اور الاخباریہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ عمان میں اردن، مصر اور بحرین کے ہم منصبوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے وفد کو رام اللہ جانے کی اجازت دینے سے انکار اس کی انتہا پسندی کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی ایک ایسے فریق کا سامنا کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے جو امن کی سنجیدہ کوششوں کو مسترد کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا حل قبول کرے گا، دوسرے ملکوں کو بھی اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد زیانی نے کہا ہے کہ عرب ممالک ایک جامع سفارتی پلان کے مطابق کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی، تمام قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانا اور فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت ہے۔ انہوں نے رواں ماہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں غزہ کے حوالے سے بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد پر سعودی عرب اور فرانس کا شکریہ ادا کیا۔ اردن کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صفدی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت خطے میں امن کے تمام امکانات کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ عرب وزراء خارجہ نے مغربی کنارے کے دورے سے روکنے اور امن کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کو اسرائیل کا متکبرانہ فیصلہ قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ سے پاکستان کے وزیر برائے
مذہبی امور سردار محمد یوسف نے ملاقات کی، جس میں حج 2025 انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج اتوار کو وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ملاقات کے دوران پاکستان کے سردار محمد یوسف نے بہترین انتظامات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی وزیر حج کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حجاج کی سہولت کے لیے سعودی حکومت حج انتظامات میں ہر سال جدت اور نئی سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ پاکستانی عازمین حج کو کھانے، ٹرانسپورٹ اور رہائش کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سال مشاعر مقدسہ میں پاکستانی حجاج کو نزدیکی مکاتب فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان نے کہا کہ وزارت حج زائرین کو ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے سہولتوں کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مینا اور عرفات میں پاکستانی عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائے گی۔